الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ ناظرین محترم، انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ دنیا اسلام کے ممتاز عالم دین، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ اور تنظیم الاخوان کے امیر حضرت مولانا محمد اکرم عوان لاکھوں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا وصال گزشتہ شب 7 دسمبر 2017 کو ہوا۔ آج 8 دسمبر کو آپ کا جسد خاکی آپ کی آخری آرامگاہ تک پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کی آخری آرامگاہ دارالعرفان منارہ کی مسجد کے صحن میں بنائی جا رہی ہے۔ دکھ کی ان گھڑیوں میں آپ کے صاحبزادگان اور لواحقین سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے خواتین و حضرات کا ایک جمع غفیر دارالعرفان منارہ موجود ہے۔ غم کی یہ ساعتیں کسی قیامت سے کم نہیں۔ یہاں ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل غم سے نڈھال ہے۔ کوئی بھی اس جدائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر یہ قانون قدرت ہے، اسے تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ ہم تھے رواں نکوش کف پا کو دیکھ کر، ان کا اشارہ کیا ملا، راہیں بدل گئیں۔ ملنا تو تھا نصیب پہ موقوف اے فقیر، ہم دو جہاں کو چھوڑ کے ملنے نکل گئے۔ لوگوں کا ہجوم آخری دیدار کے لیے بے قرار ہے۔ یہ مناظر اپنے محبوب شیخ کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور والہانہ محبت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ ہر سانس دین اسلام کی ترویج اور فروغ کے لیے وقف تھی۔ آج لوگوں کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں زبان یا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، آپ کے جنازے سے پہلے جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ لمحہ صاحبزادہ عبدالقدیر عوان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہے۔ آپ کے قدم منبر رسول کی جانب بڑھ تو رہے ہیں، لیکن دکھ اور صدمے سے ڈگمگا رہے ہیں۔ مگر یہاں انکار کی گنجائش نہیں، یہاں اپنی پسند اور ناپسند کا عمل دخل نہیں۔ یہاں دکھ کی یہ کیفیات بھی اللہ کریم کے قرب کا سبب ہے۔ دین پر عمل ہر کیفیت سے بالا تر ہے، سب سے پہلی ترجیح ہے۔ فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا دار فانی ہے اور یہاں سے جانا حق ہے۔ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اپنی کمائیگی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک عظیم شیخ کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوست کہہ رہا ہے کہ رو نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ والد کہتے ہیں کہ بیٹی کو کندھا نہ دینا پڑے، یہ بہت مشکل ہے،
لیکن والد کا کندھا تو خالی والد کا کندھا ہے، والد اگر شیخ ہو تو بہت مشکل ہے۔ اس درد کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے حضرت متجلی علی کا چہرہ دیکھتا تھا۔ میری شبو آپ کو دیکھنے سے ہوتی تھی اور میری شام آپ کو دیکھنے سے ہوتی تھی۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ آپ کوئی چیز بولیں نہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر میں سمجھوں اور اس پر عمل کروں۔ بڑا گناہگار ہوں، یقین مانے۔ والد اور شیخ دو جب جمع ہو جائیں، اس بار کو کندھا دینا بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ نہیں نظر آتا صبح کیسے ہو، شام کیسے ہو۔ اللہ رب العالمین اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اس محراب درمیان والے کے نیچے وہ اینٹ موجود ہے جسے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا اور تائید عیسوی تک کے لیے اپنی خدام کا بیان فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خدام میں شامل رکھے۔ یہ جماعت، یہ کیفیات قلبی افراد کی محتاج نہیں ہوتی، ہم ان کے محتاج ہیں، ہمیں یہ درکار ہے۔ اللہ ماہ مبارک ربیع الاول اور اس میں مختلف پروگرام کا انعقاد تھا، مختلف جلسوں کا انعقاد تھا۔ پچھلے سال اجتماعی جلسہ تھا، اس دفعہ مختلف ڈویژنز کے جلسے تھے۔ میں نے عرض کی، جب انہوں نے اجازت دی تو میں نے عرض کی کہ آپ اس اجازت فرمائیں، اگلی دفعہ ہم پھر اجتماعی کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آج مجھے سمجھ آتی ہے وہ کیوں خاموش ہو گئے۔ اب جب ان کا انعقاد شروع ہوا تو میرا حال میں ایک پروگرام تھا گجرانوالہ میں، رستے بند تھے، مسائل پیدا ہوئے تھے۔ ایک پورا موضوع ہے، وہ موضوع الگ ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں حضرت کے پاس آیا تو میں جانتا تھا کہ رستے بند ہیں، مسائل کا بھی میں جانتا تھا۔ میں نے آ کر عرض کی تو مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں رستوں کا کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اٹھاؤ ہاتھ میرا بیٹا، میں بھی دعا مانگتا ہوں، جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک چلے جاؤ۔ میں منڈی بہاولدین تک پہنچا، دوسری بات میں نے نہیں کی، فرما دیا بات ختم، معلوم تھا رستے نہیں ہیں۔ منڈی بہاولدین تک میں پہنچا، وہاں دن ساتھیوں کے ساتھ گزرا، رات میں واپس آیا۔ میں نے آ کر عرض کی، میں نے کہا جی اس سے آگے رستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا جہاں تک ہو سکا وہاں تک تو گئے نا۔ میں نے کہا جی وہاں تک گیا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ پروگرام کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ اب میں نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ڈیرہ غازی خان کا جو پروگرام ہے ساتھیوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کا انعقاد وہ ساتھ کر لیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے بیٹے ادھر رہ جاؤ گے تو تم کیا کر لو گے؟ ہوگا تو وہ جو اللہ جل شانہ کو منظور ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اس کے نام پر جاؤ۔ تو آج جو دیکھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ سبق، وہ راہ، وہ الفاظ، وہ کیفیات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اپنے عظیم شیخ کے قلب سے،
اسے ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرت کی جو لوگ موجود نہیں تھے وہ ریکارڈنگ سنیے گا، حضرت بول نہیں سک رہے تھے، پتہ کیا پیغام دیا انہوں نے آخری سب پوری جماعت کو؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ اور لرزتی آواز سے دیا، وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ وہ فرما گئے کہ درود شریف کی حقیقت تمہارا کردار ہے، اسے اتنا پڑھو، اسے اتنا اختیار کرو اور مخلوق خدا تک پہنچاؤ۔ آپ یقین مانیں، میں ممبر رسول پر بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں، اور میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا ممبر رسول پر، آپ کا روبرو ہونا بعید ہے، اور روز معاشر میرا ان الفاظ کا میری آنکھوں کے سامنے ہونا جو ہے وہ میرے لیے زیادہ مقدم ہے، مجھے ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وقت کیسے گزاروں، صبح و شام کیسے کروں، اتنی یادیں ہیں، اتنے کے قصے ہیں، میں جس طرف دیکھتا ہوں اس طرف مجھے اپنے شیخ کی ایک نہ ایک یاد وابستہ ملتی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں اس ممبر کے حوالے سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر میرے اللہ کا حکم نہ ہوتا، یہ دین اسلام نہ ہوتا، یقین مانو زندگی کی تمنا نہیں رہی تھی، نہیں خواہش زندہ رہنے کی، اگر اللہ کا حبیب حکم نہ دے گیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا، یقین مانے نہیں سمجھ آتا کہ پوری محنت کر کے کتنے دنوں میں کتنا سویا، کتنا کھایا، وجود کی کیا حالت ہوئی، پلٹ کر فقط ان کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب جب وہ چہرہ روبرو نہیں آتا نا، یقین مانو زندگی کی تمنا نہیں رہی۔ اللہ جل شانہ مالک کل کائنات ہیں، ہر ایک کا مالک رب ہے۔ یقین مانو مجھے اولاد سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تو خود غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، بار الہ دین پر قائم فرما، دار دنیا سے رخصتی اپنے نام سے مزین فرمانا۔ بڑا فاصلہ لگتا ہے، اللہ سے توقع بھی ہے، دعا بھی ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے۔ اللہ اخروی حیات آسان فرمائے، اس کے باوجود لگتا ہے میں کب جا کر اپنے شیخ کے روبرو ہوں۔ دوست بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم حوصلہ نہیں کرو گے تو سب کے حوصلے ٹوٹیں گے۔ میں ان کو ایک بات عرض کرتا ہوں، گزشتہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، جتنے معاملات ہیں اس میں جو کر کے آتا ہوں واپس عرض کرتا ہوں،
کثیر دفعہ وہ دیکھتے نہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہے ہو، اس ہونے، اس کرنے، ان سختیوں، ان شب و روز کی بات نہیں۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے شیخ سے مل کر پلٹتا تھا، کاروباری حیات بھی تھی، اور آج کے جو سفری سہولتیں ہیں یہ بھی نہیں تھی، تو یہاں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچنے تک دن گزر جاتا تھا، واپس آنا پہنچنا رات ہو جاتی۔ فرماتے تھے کہ ایک ہفتے سے اوپر مجھ سے چند دن گزر جائیں، پھر اتنے ہی دن اوپر لگتے تھے کہ اگر مجھے میرے پاس کرایہ کبھی نہ ہو، نہیں تو میں دن اوپر نہیں جانے دیتا تھا، اپنے شیخ کے پاس چلا جاتا۔ اور فرماتے تھے ایسا بھی ہوا کہ شیخ سے کلام نہیں ہوا، جماعت زیادہ بھی نہیں تھی، حضرت نے مخاطب نہیں فرمایا، جرأت نہیں ہوئی کہ کلام کیا جائے، حضرت نے ذکر کرایا، حضرت چلے گئے۔ فرمایا لیکن ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ آپ یقین مانیں، میں حضرت مدظل علی کی یہ بات سوچتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ تو یہ زندگی کا سفر کب ختم ہوگا؟ بڑا فاصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، بے شمار پہلو، بے شمار انداز کام کے اختیار کیے ہیں، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ کے اور درجات بلند فرمائے۔ 3 بجے جنازے کا بھی وقت ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس عزیز کو کہوں گا کہ مجھے ایک دفعہ یہ نعت کے 2 اشعار سنا دے۔ جب سے یہ پڑھتے ہیں، یہ نعت، یہ اشعار پڑھتے ہیں، یقین مانو آج کا سما، یہ سما آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، دل تڑپ جاتا۔ ہو کرم کا تو لگتی ہے دوری بھی قریب، ہو کرم کا تو لگتی ہے دوری بھی قریب، ہو کرم تو لگتی ہے دوری بھی قریب، شکر ہو کیسے ادا، شکر ہو کیسے ادا، گر یہ دولت ہو نصیب، شکر ہو کیسے ادا، گر یہ دولت ہو نصیب، حاضری در اقدس کی مگر شان الگ رکھتی ہے، حاضری در اقدس کی مگر شان الگ رکھتی ہے، چاند چہرے کی یہاں دیکھ ادا سجتی ہے، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا،
چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، سیما اب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، سیما اب مجھے جانا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کلمہ شہادت کا ورد جاری ہے۔ سفر آخرت میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سالکین اور عزیز و اقارب آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دو گام چلنے اور آپ کے آخری دیدار کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ صاحبزادہ عبدالقدیر روان کے گھر سے جنازہ اٹھا اور جنازگاہ کی جانب روانہ ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے جسد خاکی کو آج آخری بار اس گھر کے در و دیوار دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہستی پلٹ کر اس گھر میں کبھی نہ آئے گی۔ وہ غریب اور نادار افراد جن کی آپ مالی مدد فرمایا کرتے تھے آج اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے شیخ حضرت مولانا علی یار خان رحمت اللہ علیہ سے اسلام کے جرنیل کا لقب پانے والا یہ جرنیل آج لاکھوں فرزندان اسلام کے جھرمٹ میں اپنی آخری آرامگاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ جنازے میں شرکت کے لیے بڑھنے والے احباب اپنے شیخ سے جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں یہ اسی کا اظہار ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگوں کا جمع غفیر آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود ہو، وہاں نظم و ضبط کو قائم رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اسلام کے سپاہی نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں کمال مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جنازے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں گزشتہ برس میرے اور آپ کے ہر دل عزیز شیخ المکرم نے مرکزی جلسے بعنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تھا۔ آج اسی جگہ پر آپ کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
نماز جنازہ ادا ہو چکی۔ جنازے کے بعد تمام احباب آپ کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کر جانا ہے۔ اس خالق کائنات سے ہمارا یہ سودا طے ہے، یہی ہمارا اس سے وعدہ ہے۔ مگر اس آنے اور جانے کے اس مختصر ترین وقت کو کون کیسے گزار کر جاتا ہے؟ دنیا کے امتحان میں کون کتنا کامیاب ہوتا ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ اور جنہیں یہ حاصل ہو جائے وہ اپنے خالق کے روبرو ہونے کو بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ جاتے جاتے ان کے لبوں پر ایسے ہی مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے پر ایسے ہی اطمینان ہوتا ہے۔ آخری دیدار کے بعد آپ کے جسد خاکی کو دارالعرفان منارہ کی مسجد کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جہاں مسجد کے احاطے میں آپ کی آخری آرامگاہ آپ کی منتظر ہے۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم اوان رحمت اللہ علیہ کی دین کے لیے خدمات سے بھری زندگی کا احاطہ الفاظ و بیان میں کرنا ممکن نہیں۔ دین کی ترویج کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات قابل تحسین تو ہیں ہی، قابل رشک بھی ہیں۔ آپ نے برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و ترسیل کی وہ مبارک فضا قائم کی کہ جس سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہونے لگی۔ دنیا بھر سے معرفت حق کے متلاشی آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر اپنے قلوب کو منور کرتے رہے۔ آپ کے جسد خاکی کو لحد میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ ساعتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ ضبط اور صبر کے سارے پیمانے چھلک رہے ہیں، آنکھوں سے سیلاب رواں ہیں۔ ہمارے شیخ المکرم سپرد خاک ہو رہے ہیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے بعد میرے گلشن کی فضا مہکے گی، اب مجھے زمانہ صدیوں یاد کرے گا۔ اس راہ میں موت ہی آ جائے، سیماب خدا کا شکر کرے۔ یہ موت وہاں لے جائے گی جہاں بستا ہے محبوب میرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب کے روبرو ہیں۔ ہماری رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ المکرم کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فجا محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرن کثیرا پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار رکھے۔ ناظرین محترم، آپ کے دیار انور پر دعا کی جا رہی ہے۔ دعا کے بعد تمام ساتھی مسجد میں تشریف لے جائیں گے اور دستار بندی کا عمل شروع ہوگا۔ صاحبزادہ عبدالقدیر اوان سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ اور تنظیم الاخوان کے امیر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ میں تو ذرہ ہوں، میری ذات میں کیا رکھا ہے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھی خادم رہے، تو میرے مشائخ کے جو خادم ہیں میرے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت مدظل علی نے اپنے ہاتھ سے یہ پگ مجھے باندھ کر دی۔ اب جب میں جلسے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے واپس آ کر اتار کر رکھ دی، آج نہیں پہنی۔ میری خواہش تھی کہ اس حیثیت میں اگر پہننی ہے تو میرے مشائخ کے جو خادم ہیں میں ان کے ہاتھ سے پہنوں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے مرکز کے صاحب مجاز بھی ہیں اور میرے بہت محترم بھی ہیں، ان کے ہاتھ سے پہن اللہ
ایک نئے عہد کا آغاز ہونے کو ہے۔ دستار بندی کا عمل مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اب شیخ المکرم حضرت امیر عبد القدیر اوان مدظ اللہ العالی ساتھیوں سے تجدید بیعت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس وقت کی نزاکت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس پر کوئی الفاظ نہیں ہیں جو میرا ساتھ دیں۔ میں نے پہلے جمعۃ المبارک کے بیان میں بھی عرض کیا کہ میری صبح بھی حضرت جی سے ہوتی تھی اور میری شام بھی حضرت جی سے ہوتی تھی، اور یہ وہ حصہ ہے دین کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وگرنہ اس حیات کو دل نہیں چاہتا، یہ اس حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شیخ کی جو تربیت ہے، جو حکم ہے، جو رہنمائی ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلاسل تصوف میں جب کوئی شیخ پردہ فرماتے ہیں تو جہاں جسے مقرر فرمائیں اور جہاں انتخاب ہو اس کے لیے تجدید بیعت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام احباب سینئر سے لے کر نئے آنے والے ہمارے جو دوست اور بھائی ہیں ان تک یہ ضروری ہے۔ اگر یہ کیفیات کا بحر اور اس بحر کے ساتھ منسلک وہ تسلسل چاہیے تو اس ترتیب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تو احباب کے پاس کوئی حصہ کوئی چیز ایسی ہے کہ کوئی، چونکہ آپ کی تعداد کثرت سے ہے تو شاید کپڑا تو پورا نہ آ سکے، تو میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا اپنا سیدھا ہاتھ بلند رکھ کے، اور جب میں اس کی نسبت آپ کو عطا کروں تو اسے قبول کہیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ وحشیہ میں تجدید بیعت کیا اور اس کی نسبت آپ کو عطا کی۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور حضرت کے یہ الفاظ ہمارے سینوں میں، سوچوں میں، عملوں میں اس طرح ثبت ہو جائیں کہ مخلوق خدا تک یہ حق پہنچانے کا سبب اللہ رب العالمین ہم خطا کاروں سے لے، گناہ گاروں سے لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت حضرت داؤد فائل رحمت مختاتی رحمت عباد اللہ حرار رحمت سہل تان العرفین خاجر دین عبد الرحیم
زمین فیضات حضرت مولانا ایک بحرمت ضمیر محمد اکرم رحمت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ 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 رب العالمین تمام احباب کے جس وقت کے سفر ہیں بخیر فرمائے، منزل مقصود بخیر فرمائے۔